مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ جی الحمدللہ میری شادی ہو چکی ہے۔ تو دوسری شادی کا اگر اللہ کو موقع دے آپ کو تو آپ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، موقع تو ملتے رہتے ہیں لیکن میرا خیال نہیں ہے، میں نہیں کرنا چاہتا۔ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اور میں اسی پہ فی الحال اکتفا کرنا چاہتا ہوں، اسی پہ رہنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں حاجی عبدالرزاق۔ جس طرح آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ انٹرویو کا دن بدن الحمدللہ کافی تعداد میں شروع ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت میرے معزز مہمان جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، فیصل آباد کی شان حافظ محمد عثمان اسلم صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے بھائی حافظ عثمان اسلم صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں صرف کیا۔ بہت خوشی ہوئی جب ہم نے انہیں کال کی۔ آج کی ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں، 5-6 گھنٹے قبل کی بات ہے کہ کال کی، میں نے انٹرویو کے لیے ٹائم مانگا، بلا تاخیر انہوں نے ادھر سے گاڑی پکڑی اور میرے پاس حاضر ہو گئے۔ ایسے خطیبوں کے لیے پھر دل سے دعا ہی نکلتی ہے۔ میں ان کو اپنے احسن اسٹوڈیو میں تشریف لانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت ہم اپنے معزز مہمان کی طرف سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قاری صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے ہمارا انٹرویو کا دورانیہ جو کم از کم ہو، کیونکہ قاری صاحب نے انٹرویو دے کے واپس فیصل آباد کے لیے بھی روانہ ہونا ہے۔ قاری صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے اور آپ کا آبائی گاؤں کون سا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کا حاجی صاحب اور آپ کی ٹیم کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اظہار خیال کر سکوں آپ کے چینل پر۔ میں جی الحمدللہ 1992 کی میری پیدائش ہے اور فیصل آباد میں الحمدللہ میں پیدا ہوا اور میرا آبائی گاؤں تاندریاں والا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ قاری صاحب، میرا آپ سے دوسرا سوال ہے کہ آپ کی دینی اور دنیاوی تعلیم کتنی ہے اور خطابت کا آغاز آپ نے کہاں سے شروع کیا؟ جی الحمدللہ میں نے جو دینی تعلیم جو میں نے آغاز کیا ہے، اس کا تو میں نے حفظ جو سب سے پہلے میں نے شروع کیا اپنے استاد محترم خطیب ایشیا وکیل صحابہ قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرکز سے محمدی مسجد سے شیخ کلونی میں نے ابتدا کی تھی حفظ کی۔ پھر الحمدللہ میں جامعہ سلفیہ میں نے داخلہ لیا، ابھی تک الحمدللہ میری تعلیم جاری ہے۔ اور جو دنیاوی تعلیم ہے الحمدللہ میں آئی کام میں کر چکا ہوں، مکمل الحمدللہ میرا ہو چکا۔ اس کے بعد میں نے پھر جاب شروع کی تھی، لیکن اللہ پاک کا احسان ہے کہ میں نے وہ جاب چھوڑ کے اس کے بعد میں دین کی طرف دوبارہ سے آیا۔ پھر میں نے اس کے بعد حفظ کے بعد میں نے جب جاب شروع کی، جاب ختم کر کے میں دوبارہ الحمدللہ اپنا دینی تعلیم میں نے شروع کی اور خطابات کا الحمدللہ خطبہ جمعہ پڑھانے کا میں نے آغاز کیا۔ اور الحمدللہ میں یہ بات خوشی سے بتاتا ہوں کہ جب میں جامعہ میں داخل ہوا تھا تو الحمدللہ میں پہلی کلاس میں ابھی دوسرا ماہ تھا میرا کہ میں نے اپنے حفظ کے جو میرے استاد تھے قاری خالد محمود موسیٰ عمر سری، ان کی جگہ پر میں نے الحمدللہ پہلا خطبہ جمعہ پڑھایا تھا، مجھے یہ شرف حاصل ہوا تھا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، قاری صاحب کا ایک تھوڑا سا تعارف آپ کو میں مزید کرواتا چلوں۔ یہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی کی طرز میں بہت ہی ماشاءاللہ اعلیٰ انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور انہوں نے جو سلسلہ کار ماشاءاللہ ایک اور شروع کیا ہوا ہے دم درود والا، اگر کسی کو کوئی جنات کا مسئلہ ہو، کسی کا ہو تو وہ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم یہ سوال آگے جا کے کریں گے۔ تو قاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے دینی لائن چوز کیوں کیا؟ آپ ایک کاروباری ماشاءاللہ آپ کا کافی اچھا سیٹ اپ ہے، تو اس کے ادھر آنے کی کوئی خاص وجہ؟ جی جو سب سے میں خاص وجہ سب سے اہم سمجھتا ہوں نا، میرے والد محترم نے بہت زیادہ کوشش کی، میرے 2 بڑے بھائی ہیں الحمدللہ، تو ان پہ کوشش کی، انہیں حفظ کیا کہ چاہے کہ وہ حفظ کر لیں، دنیاوی تعلیم بھی انہیں دلوائی، لیکن وہ حفظ مکمل اپنا نہیں کر سکے، اس لائن پہ وہ نہیں آ سکے۔ اور خاص طور پہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں نے دنیاوی لائن شروع کر دی تھی حفظ کے بعد میں دنیا داری میں چلا گیا تھا، تو جب بھی رمضان المبارک خاص طور پہ آتا، میرے والد محترم بیٹھے ہوتے مسجد میں اور علماء کرام بیان کرتے، میرے والد محترم علماء کرام کو دیکھتے، جن نظروں سے دیکھتے میں تب صرف اپنے والد محترم کو دیکھتا تھا، اور ان کو حسرت بری نگاہوں کو دیکھتا تھا کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ میرا کوئی بیٹا
اس سٹیج پہ آ جائے، دیندار بن جائے اور کوئی عالم بن جائے. اور الحمدللہ مجھے یہ بھی شرف حاصل ہے کہ میں اپنے پورے خاندان میں الحمدللہ پہلا ہوں جو اس لائن میں آیا ہوں جس نے خطابت کا الحمدللہ آغاز کیا ہے، شروع کیا. ابھی تک میرے خاندان میں کوئی بھی بندہ اس لائن میں نہیں ہے، بلکہ میرا ننیال اور ددیال ابھی تک سارا ہی ٹوٹلی بریلوی ہے، اور کچھ شیعہ بھی تھے، بلکہ میرے ننیال کی طرف سے پہلے شیعہ بھی تھے، لیکن اکثریت زیادہ بریلوی ہی ہے. اور الحمدللہ ہمارا یہ گھرانہ یہ واحد ہے جو پورے خاندان میں اہل حدیث ہے. اور میں والد صاحب کی یہ حسرت دیکھتے ہوئے، ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے دوست صاحب کہتے تھے مجھے کہ تمہارے والد محترم نے بڑی کوششیں کی ہیں تمہارے بڑے بھائیوں پہ، لیکن وہ نہیں اس لائن میں آ سکے، تم ضرور اس لائن میں آنا اور انہیں بن کے دکھانا کسی مقام پہ آ کے. الحمدللہ کوشش جاری ہے، ابھی تک کر رہا ہوں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کی آنکھوں کی انشاءاللہ ہم ٹھنڈک بنیں گے. انشاءاللہ میں ٹھنڈک. آمین جی آمین. قاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ میں الحمدللہ جی 4 بھائی اور 3 بہنیں. قاری صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ شروع سے ہی اہل حدیث ہیں یا کہ پہلے دوسرے مسلک سے آپ کا تعلق تھا؟ نہیں، میرے والد محترم اس قدر مطلب کہ کٹر بریلوی جنہیں کہتے تھے کہ ہمارے محلے میں لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ والد صاحب جب بیٹھے ہوتے تھے، کوئی بندہ سامنے شرارت کرتا تھا نا، گزرتا تھا، تو اسے بددعا کے طور پہ کہتے تھے جا شالا بھابی ہو جا. اتنی بری چیز سمجھتے تھے اہل حدیثوں کو. لیکن الحمدللہ پھر ہمارا جو ادھر مدرسہ ہمارے رہائش گاہ کے قریب جامعہ اسلامی جہاں سے میں نے حفظ مکمل کیا تھا، وہاں پہ اس کے اوپر کاشن وادر رنداوا صاحب ماشاء معروف خطیب بھی ہیں، تو وہ میرے والد صاحب کے بہت قریبی دوست تھے، وہ اکٹھے رہتے تھے. الحمدللہ اس کے بعد علامہ احسان علی زئی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خطابات سنتے رہے اور ان کی صحبت میں بیٹھ کے الحمدللہ میرے والد محترم اہل حدیث ہوئے. اس کے بعد انشاءاللہ اب اہل حدیث کا سلسلہ شروع ہے اور انشاءاللہ آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ اہل حدیث ہی بنیں گے انشاءاللہ. جی جیسے سنا تھا کہ جو کسی کو بددعا دیتا ہے اس کو خود لگ جاتی ہے، انشاءاللہ بھابی ہو جائے. آپ کے والد صاحب بددعا دیتے ہیں، یہ تو آپ کو ہی لگی. ہاں جی الحمدللہ یہ بہت خوشی کی بات ہے، اللہ پاک نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم اہل حدیث ہو چکے اور ہمارا انشاءاللہ آگے والی نسلیں بھی انشاءاللہ اہل حدیث ہی ہوں گی. اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے. الحمدللہ جی، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ جس حال میں بھی رکھے. قاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ جی الحمدللہ میری شادی ہو چکی ہے. کتنے بچے ہیں؟ نہیں، اولاد کوئی نہیں. اولاد کوئی نہیں. تو کیا آپ دوسری شادی کا اگر اللہ کو موقع دے آپ کو تو آپ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، موقع تو ملتے رہتے ہیں لیکن میرا خیال نہیں ہے، میں نہیں کرنا چاہتا. الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اور میں اسی پہ فی الحال اکتفا کرنا چاہتا ہوں، اسی پہ رہنا چاہتا ہوں میں. جی ماشاءاللہ. ناظرین جی قاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ بچپن میں شرارتی تھے یا معصوم تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر بچے شرارتی ہوتے ہیں اور میرا بھی شمار انہی میں ہوتا ہے، لیکن میں اس حد تک کبھی شرارتی نہیں کی کہ میرے والد محترم والدین کا سر شرم سے جھک جائے اور کوئی گھر شکایت لے کے چلے جائے. اس حد تک شکایت کبھی شرارتی نہیں کی، لیکن ویسے تو شرارتیں چلتی رہتی بچپن میں. جیسا سنا کہتے ہیں جی جو گھر میں سب سے نالائق بچہ ہوتا ہے، جس کا ذہن کام نہیں کرتا، والدین اسی کو دین کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. کیا آپ کا بھی وہی حساب تھا یا؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو بتایا میرے 2 بڑے بھائی ہیں، میرے والد محترم انہی سے پہلے کوشش کی کہ وہ اس طرف آئیں لیکن وہ نہیں آ سکے، بلکہ میری سسٹروں پہ بھی الحمدللہ وہ بھی حافظ ہے، میری سسٹر بھی، اور چھوٹے بھائی کے بھی کوشش کی، میری بھی کی، میرے والد محترم سب کے لیے کوشش کی کہ وہ سارے دیندار بنے، حافظ قرآن بنے اور دین کے عالم بنے. ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ ہمارے گھر میں تھی. جی ماشاءاللہ. ناظرین اس انٹرویو میں ایک بات تو یہ ثابت ہوگی، جو لوگ کہتے ہیں جی گھر میں جو سب سے نکما بیٹا ہوتا ہے اس کو ہی مدرسے میں ڈالا جاتا ہے، لیکن یہ اپنے خاندان میں ذہین بچے ہیں. ان کے 2 بھائیوں کو بھی پہلے ان کے والد صاحب نے مدرسے میں کوشش کی کہ وہ چلے، نہیں چلے تو پھر یہ ماشاءاللہ چل گئے. چلے جی اللہ پاک آپ کو مزید عزت و ترقیوں سے نوازے. ماشاءاللہ جیسا آپ کا نام سنا ویسے ہی آپ کو پایا. تو قاری صاحب میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ آپ دم درود وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ کرتا ہوں، کرنا چاہیے بھی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے اہل حدیث علماء کرام ہیں سب کو کرنا چاہیے، وہ کرتے بھی ہوں گے بلکہ کرنا بھی چاہیے، اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے. جی بالکل حرج والی بات نہیں ماشاءاللہ. بلکہ میں انٹرویو کے لیے انتظار کر رہا تھا قاری صاحب کا، تو مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ماشاءاللہ 2 جگہ پہ بھی
दम करके पहुंचे हमारे पास। جی الحمدللہ اسی وجہ سے جب میں آپ نے رابطہ کیا تھا تو میرا چکر تھا یہاں پہ دم کے لیے میں نے آنا تھا، تو جب آپ کا فون آیا تو میں نے اسے غنیمت جانا اور فوری میں نے کہا جی میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ یہاں محمود بھٹی تھا پہلے، پھر اسی آپ کے علاقے میں ہی، اور اب الحمدللہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ تو اس سلسلے میں صبح و شام الحمدللہ میں تقریباً ہفتے میں 3-4 دن مجھے شہر سے باہر آنا پڑتا ہے، اسی سلسلے میں جانا پڑتا ہے، دم کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اور یہ میں پیغام بھی دینا چاہتا ہوں اس وساطت سے آپ کے چینل کے ذریعے کہ اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ دم جائز ہے جس میں شرک موجود نہ ہو، تو دم کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے لوگ اس معاملے میں ذرا سخت ہو جاتے ہیں، علماء کرام سخت ہو جاتے ہیں، جی ایسے نہیں ویسے نہیں، ٹھیک ہے، یہ بتا دیتے ہیں جی تعویذ نہیں پہننا چاہیے، فلاں نہیں کرنا چاہیے، بابوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ وہ نہیں جائیں گے لوگ، تب نہیں جائیں گے جب آپ لوگ ان کا علاج کریں گے، ٹھیک ہے۔ منع تو ہم کر دیتے ہیں، کیا ہوتا کیا ہے، میرے پاس اتنے زیادہ کیسز اس معاملے میں آتے ہیں نا جی، میں آپ کو نا سب بتاؤں یہ بات آپ حیران ہو جائیں گے، مجھے شرم سے کہنا پڑ رہا ہے۔ اہل حدیث گھرانہ میرے پاس ایک آیا ہے، کہتے ہیں ہم اتنے اکتا گئے، اپنی جماعت میں ہمیں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو ہمارا علاج کر سکے، ہمیں عیسائیوں کے گرجے میں جا کے عمل کروانے پڑے، بریلویوں کو جانا تو دور کی بات ہے۔ صحیح بات ہے جی، یہ تو میرے بھی سننے میں کافی تعداد میں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو قاری صاحب آپ کا دم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ مطلب کہ کوئی ہاتھ سر پکڑ کے دم کرتے ہیں یا ویسے پھونکوں کے ذریعے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ کا قرآن شفا ہے، اور قرآن کی تفسیر بھی ایسی ہوگی، آپ بلند آواز میں قرآن میں پڑھتا ہوں الحمدللہ، اور میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جس کے پاس دم کروانے جائیں اس عامل کو کہیں کہ بلند آواز سے قرآن پڑھے، پتہ چلے تاکہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، ہمیں کیا پتہ آہستہ آواز میں کیا منتر پڑھ رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرے جتنے شاگرد بھی الحمدللہ اب تک بن چکے ہیں، بہت سارے میرے الحمدللہ شاگرد بن چکے ہیں، انہیں میں نے یہی تربیت دی ہے کہ بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے۔ جب قرآن پڑھا جائے گا وہ اثرات انشاءاللہ واضح طور پہ ہو جائیں گے۔ وہ ایک وسیع عمل ہے، کیسے معلوم ہوگا کیا حرکت ہوتی تو پتہ چلتا ہے اس میں جنات ہے، جادو ہے، سایہ ہے، کیا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں خود بھی الحمدللہ بلند آواز سے قرآن پاک پڑھتا ہوں، جو بھی مسئلہ ہو، جیسا بھی مسئلہ ہو، جادو جنات کے ریلیٹڈ، ثم الحمدللہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے وہ حل نہ ہو سکے۔ اور ایک بات کا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اکثر ایک سوال بہت عام ہے کہ جی کالے جادو کا طور صرف کالے جادو والے لوگ کر سکتے ہیں، کالے جادو والے ہی بندے کر سکتے ہیں، نوری علم سے نہیں ہو سکتا۔ نوری علم یا قرآن پاک کے علم کو کہتے ہیں لوگ، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابی نے ایک سوال کیا تھا، حضور کیا اپنا جنات کا طور جادو کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، جادو کا طور جنات کے ذریعے کیا جا سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، اور آپ دیکھیں کہ اندھیرے کو اندھیرے سے ختم نہیں کیا جاتا، روشنی سے ختم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جب قرآن پڑھا جائے تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی پڑھائی، کوئی منتر، کوئی جادو ایسا ہو جس پہ قرآن پڑھا جائے اس کا حل نہ ہو، 100% الحمدللہ ہوتا ہے۔ جی قاری صاحب، یہ جو دم درود والے ہیں یہ تعویذ بھی دیتے ہیں، تو آپ نے تعویذ کی قیمت کیا رکھی؟ من اللہ کا تمیمتاً فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا، ٹھیک ہے نا۔ میں بالکل کسی کو تعویذ نہیں دیتا ہوں، خلاف ہے بالکل تعویذ، بالکل 100% خلاف ہوں۔ میں خلاف کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تعویذ بالکل میں نے حدیث پڑھی ہے، من اللہ کا تمیمتاً فقد، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ دوسری حدیث میں آیا جو تعویذ پہنے اللہ اس کی مراد ہی پوری نہ کرے، بد دعا فرما دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ جو تعویذ پہنتا وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ میں نے ایک اور حدیث پڑھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے تو انہوں نے کوئی تعویذ وغیرہ پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں پہنا ہے؟ تو کہنے لگا جی مجھے فلاں بیماری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیماری میں اضافہ کر سکتا، کمی نہیں کر سکتا۔ یہ چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب اگلا سوال کہ لوگ کہتے ہیں جب ہم تعویذ پہنتے تو ہمیں سکون کیسے مل جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں گئے، ان کی بیوی نے گلے میں ڈوری کالی پہنی ہوئی تھی، ڈوری پہنی ہوئی تھی گلے میں، تو انہوں نے پکڑ کے اتار دی اور فرمایا کہ عبداللہ کا خاندان شرک سے پاک ہے۔ پوچھا بعد میں کیوں پہنی، کس لیے پہنی؟ وہ پہننا ہی شرک ہے۔ تو انہوں نے، ان کی بیوی کہنے لگی حضرت جب میں یہ پہنتی ہوں میری آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، جب میں یہ پہنتی ہوں تو تکلیف ختم ہو جاتی ہے، میں اتارتی ہوں تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ شیطان ہے، تمہیں ٹھوکریں مارتا ہے، جب تم اتارتی ہو تو وہ تمہیں تکلیف دیتا تاکہ تم پہنو اور وہ پیچھے ہٹ جائے۔ اور یہ یاد رکھیے کبھی بھی شیطان کو آپ کی ٹانگ توڑ کے سر پھوڑ کے اسے سکون نہیں ملتا، اسے سکون ملتا ہے کہ جب آپ کا ایمان ضائع ہوتا ہے۔
ہم کہتے ہیں جی ہمیں پیٹ میں درد تھی, سر میں درد تھی, فلاں جگہ درد تھی, تعویذ پہنا ہمیں سکون مل گیا. اللہ کے بندے آپ کا ایمان سے آپ کی دوری ہوگی, اس سکون کو کیا چاہیے جب ایمان ہی ہمارے پاس سلامت نہیں رہا. اس لیے تعویذ بالکل نہیں پہنا چاہیے. میرا طریقہ بھی یہی ہے, جو میرے پاس آتا ہے سب سے پہلے اس کا تعویذ اتارنا ہے, ٹھیک ہے, اسے قرآن پاک سے پڑھائیاں دینی, حدیث مبارکہ سے اسے کچھ تسبیحات بتانی ہیں, وہ کریں. اللہ کے حکم سے کون سا مسئلہ ہے جو قرآن سے حل نہیں ہو سکتا, حدیث سے حل نہیں ہو سکتا. جی قاری صاحب بالکل, آپ کا تو ماشاءاللہ جو طریقہ کار ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے, ورنہ تو لوگ پیروں یہ بابوں سے اتنا گھبرائے ہوئے دم کرنے آتے ہیں اور یکدم کر کے چلے جاتے ہیں. اللہ محفوظ فرمائے جی ان سے. تو یہ بے شمار قصے میرے پاس ایسے آئے ہوئے ہیں, بلکہ آ کے ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ کیا کیا معاملہ بنا ہمارے ساتھ, کیسے بنا. میں ظاہر بات ہماری مائیں بہنیں بھی سنتی ہیں, یہ شو سنیں گی, لیکن احتیاط برتنی چاہیے. ہمارے پاس ایک لڑکی کو لے کے آئے دم کے سلسلے میں, تو اسے کہا کہ بیٹا تعویذ اتار دو, تو وہ رونے لگ پڑی. یہ معاملہ کیا ہے؟ قاری صاحب آپ سے پہلے ایک بندے کے پاس گئے دم کے سلسلے میں, انہوں نے میرے ٹانگوں پہ, میری چسٹ پہ برہنہ کر کے تعویذات لکھے ہیں. وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اکثر لوگ جب آتے ہیں نا ہمارے پاس تو ایسا وہ کہتے ہیں قاری صاحب ہم اتنے اکتا چکے ہیں, جو ہمیں تکلیف ہے یہ اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی لوگوں کے پاس جا کے ہمیں ہوتی ہے. ان کا طریقہ کار دیکھ کہ وہ کرتے کیا ہیں. اس وجہ سے میں کہتا ہوں جو ہمارے معاہد ہیں, اہل حدیث لوگ ہیں, زیادہ اس چیز میں آئیں. میں خوشی سے سکھاتا بھی ہوں الحمدللہ. بہت سارے جو خاص طور پہ نوجوان جو علماء ہیں, خطیب اس وقت موجودہ, بہت سارے الحمدللہ شاگرد بن چکے ہیں. میں انہیں سکھا رہا ہوں قرآن و حدیث سے وہ علاج کریں. ہماری مائیں بہنیں, بلکہ دوسروں کی مائیں بہنیں جب ہمارے پاس آئیں, ان کا تعویذ بھی اتروائیں اور ان کی رہنمائی کریں, ان کا عقیدہ درست کروائیں. یہ بڑا بہترین پلیٹ فارم ہے. یہ جو قاری صاحب آپ دم درود کرتے ہیں, ان کا کوئی معاوضہ وغیرہ بھی رکھا ہوا, آپ نے کوئی ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ جی بالکل. لوگ کہتے ہیں کہ اپنا لوگ پیسے لیتے ہیں, مطلب کہ نہیں لینے چاہیے, کئی کہتے ہیں جی لینے چاہیے. میرا یہ طریقہ کار ہے, جو صاحب حیثیت ہے جی میں اس سے ضرور لے لیتا ہوں. جو مطلب کہ جو نہیں افورڈ کر سکتا, جس کے پاس نہیں ہے, تو وہ اپنا جتنا بھی اسے سخت مسئلہ, مجھے جتنی بھی محنت کرنی پڑے, میں اس سے کبھی 1 روپے کی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں. الحمدللہ لوگ جانتے ہیں جو میرے پاس. دیکھیں آپ نے فیصل آباد سے سفر کرنا, ادھر پہنچنا, آپ کا کرایہ وغیرہ بھی لگتا ہے, گاڑی لے کے ہیں تو گاڑی کا بھی 8-10 ہزار روپیہ خرچہ بنتا ہے. تو اتنے تو آپ نہیں ہوں گے نا لینڈ لاٹ کہ ہر کیس کے اوپر ہی آپ جیب سے لگائیں, ظاہر ہے. جی جی بالکل بالکل ایسے ہی جب آتے ہیں. ہاں اتنا کم از کم میں کہہ دیتا ہوں جی یہ کرایہ ہے, اوپر سے آپ خوشی سے جتنا دینا چاہیے, کوئی نہیں. آپ کے ہماری محنت ہے, ہمارا رینٹ ہے, گاڑی کا رینٹ ہے, وہ تو ان کا حق بنتا ہے نا دینا, اتنے کہ اس میں آپ کو کچھ نہیں بچتا. اس کے علاوہ اگر آپ کی جو بھی خدمت کر دیں تو وہ جی بالکل. لیکن بعض اوقات کئی ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی مجبور ہوتے ہیں اور ہمیں ریکویسٹ کی ہمارے کچھ نہیں ہے, تو الحمدللہ ہم وہ اگر خود سے بھی لگا کے ہمیں جانا پڑے الحمدللہ وہاں بھی جاتے ہیں. آپ کے پاس پیکج موجود ہے اس چیز کا؟ ہاں ثم الحمدللہ. اگر کوئی مستحق ہو تو ہم یہ بھی دیتے ہیں. جی ناظرین ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی قاری صاحب سے اس سلسلے میں بات کر کے, بلکہ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں. میرے قاری صاحب ایک دوست ہیں میاں یاسین کوکب صاحب, وہ انتہائی خوش ہیں آپ کے اس طریقہ کار سے, بلکہ شاید انہوں نے آپ کو کال بھی کی, آپ آئے, ان کو مطلب کہ گھر والوں کو دم کیا, دم کے ساتھ ساتھ آپ نے اتنا مفید مشورہ دیا. وہ کہتے تھے کہ جو آپ نے پیچھے بات کی کہ عیسائیوں تک لوگ پہنچتے, انہوں نے بھی کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جس جگہ پہ نہ پہنچے ہوں, لیکن آپ کو انہوں نے, بارش کا موسم تھا, آپ کو انہوں نے اسپیشل بلوا کے دم کروایا. تو وہ اتنے خوش ہیں آپ سے. انہوں نے کہا جی قاری صاحب نے کہا ہے جی یہ ان کو دم کا جو مسئلہ ہے نا آپ وہ نہیں ہے, ان کو کوئی میڈیکل مسئلہ ہے, تو وہ ہماری جان اس سلسلے سے چھوٹ گئی ہے. تو ماشاءاللہ وہ بھی آپ سے کافی خوش ہیں. تو میں بھائیوں کو اس چیز کا مشورہ دوں گا کہ قاری صاحب اپنا نمبر رپیٹ کرتے ہیں تو آپ رہنمائی فون پہ بھی لے سکتے ہیں, ان کو بلا بھی سکتے ہیں. اگر یہ منع کریں تو پھر اسی تا ہے یا ساڈا تا کارڈ پھر چلتے, پھر اسی دوسرے طریقے ایسا ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کہ مصروفیت ایسی ہوتی ہے ہمیں وقت پہ نہیں پہنچا جا سکتا. لیکن بعض اوقات دیکھیں نا کسی نے بلا لیا, اس کا مسئلہ تھوڑا کم ہے, ہمیں کوئی ایمرجنسی فون آیا تھا, مریض کی بہت زیادہ سخت حالت ہوتی ہے, پھر ہمیں کئی دفعہ ان سے معذرت کر کے زیادہ سخت جس پر مسئلہ ہوتا ہے ہمیں وہاں بھی جانا پڑتا ہے. تو اگر ایسا ہو جائے تو اس کے لیے ہم پہلے ایڈوانس معذرت کرتے ہیں جی. تو باقی انشاءاللہ ہم حاضر ہیں جی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی. نمبر ذرا ریپیٹ کر دیں. نمبر بلکہ آپ لکھ دیجیے گا, آج ہو جائے گا. زون کا بھی ہے, جیز کا بھی الحمدللہ 0303802660, یہ جیز پہ ہو, اور 031580261000 یہ زونگ پہ بھی ہے. اسی پہ الحمدللہ واٹس ایپ ہے, اور لوگ تقریباً الحمدللہ کوئی 15-20 ممالک ہوں گے, 11 ممالک, جہاں سے لوگ الحمدللہ مجھ سے ابھی بھی رابطے میں ہیں. پورے پاکستان سے الحمدللہ لوگ آ رہے ہیں, کری جا رہے ہیں جی, کوشش کری جا رہے ہیں. اللہ پاک اپنا کرم فرمانے والا, اللہ شفا دینے والی ذات میرے اللہ پاک کی ہے.
नाजरीन, जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में आपसे वादा किया था कि हमारा ये इंटरव्यू का दुरानिया 15 मिनट होगा, लेकिन हमारा ये दुरानिया बढ़ गया। तो अब ये हमारा इंटरव्यू 2 किस्तों में आएगा। एक पहली किस्त होगी, उसके बाद जो बकिया होगा वो दूसरी किस्त में शाया किया जाएगा।